کیفیات بدلتی رہتی ہیں، جیسے موسم بدلتے ہیں، جیسے وقت بدلتے ہیں. آپ دیکھیں ایک دن میں صبح سے لے کے شام تک آسمان کے کتنے رنگ بدلتے ہیں. سب بیرونی ماحول کے اثرات ہماری ذات پہ پڑ رہے ہوتے ہیں. اور جب جسمانی حالت ہماری بدلتی ہے تو روحانی کیفیت پر بھی اثر ہوتا ہے. روحانی کیفیات ہمیشہ بہت اعلیٰ درجے کی ہو نہیں سکتی، اور اگر رہیں تو ہم تھک جائیں، ہم دنیا کا اور کوئی کام کر نہ سکیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا ہم کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہماری یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے، پھر ہم دوبارہ نئے سرے سے کوشش بھی کرتے ہیں. اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گی آپ سب سے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ دن کے آغاز پر ان کی پابندی ہر صورت کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ نسخہ آپ کو کم از کم اس لیول تک نہیں گرنے دے گا. ٹھیک ہے ایک اعلیٰ درجے کی روحانی کیفیت نہیں بھی ہوگی آپ کے اندر، لیکن تنزل یا زوال کی بھی وہ انتہائی کیفیت انشاءاللہ نہیں آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کی پابندی، اگر آپ اس کی پابندی میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سمجھیں کہ کامیاب انسان ہے. کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ نماز ادا کر لیں، فریضہ نماز وقت پر. جس دن آپ کی صبح کی نماز وقت پر نہیں ہوگی اس دن آپ کی روحانی کیفیت بہت خراب ہوگی. دن بھر کچھ بھی ہو، رات کبھی بھی سوئیں، کوئی بھی طریقہ ہو، لیکن فجر کی نماز جانے نہ دیں. جب نماز ہو گئی تو اس کے ساتھ ہی صبح کا مصنون ذکر جو ہے، صبح شام کی دعائیں، وہ نہیں چھوڑیں، کسی صورت نہیں چھوڑیں. اس سے شیطان کے وسوسوں کی روک ہو جائے گی. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. اسے معمولی نہ سمجھو، اسے ہلکا نہ سمجھو. کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے آپ مصلی پہ بیٹھ کے پڑھیں، چاہے آپ واک کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے آپ ناشتہ بناتے ہوئے پڑھیں، چاہے آپ گھر کی صفائی کرتے ہوئے پڑھیں، جو بھی آپ کا کام ہے سویرے اٹھ کے کرنے کا، جب آپ گھر سے فوراً نکل آتے ہیں نماز پڑھ کے تو سفر میں پڑھ لیں، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہیں. دنیا کے کسی حصے میں کہیں بھی ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، جب تک آپ کی جان میں جان ہے، آپ کو ہوش ہے، آپ صبح کا یہ ذکر نہ چھوڑیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کی دعائیں مانگ لیتا ہے تو دل کو ایک خاص قسم کا قرار آتا ہے. اور تیسری چیز ہے تلاوت قرآن. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، آپ کا اعمال نامہ جا رہا ہوتا ہے. قرآن الفجر کو نہ چھوڑیں. اور اگر کسی مجبوری، کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ ایمرجنسی ہوتی ہے، یا آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، یا بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ خواتین کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور اس وقت عبادات میں اور بچوں کی پیدائش اور تعلیم اور تربیت میں بیلنس رکھنا بہت بڑا جہاد ہے عورتوں کا. تو اس تلاوت کو نہ چھوڑے، اور خواہ ایک پیج ہو، خواہ ایک آیت ہو، کھولنا نہ بھولیں. تو یہ جو آپ کی کیفیات ہیں، ان کیفیات سے نبٹنے کے لیے یہ 3 چیزوں کی جو پابندی ہے اس کو لازم کر لیں، اس کو وقت پر ہی کریں.